وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى نور الهدى طرف الورى وعلى آله المجتبى وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مولانا العظيم وفرد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چوسی عالم سارا ہو، حد و بحد درود سونے نبی سرور پہ جس کا ایک پسارا ہو. میں قربان تینا تو سونا یا حضرت باہو، جنا ملیا نبی جی سہارا، جنا ملیا نبی جی سہارا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کروڑ ہاتھ درود و سلام ہو ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات عالی پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور قیامت کی صبح تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. حمد و سلام کے بعد نہایت ہی واجب احترام واجب قدر آقا کریم علیہ السلام کی محبتوں کی عشق کی شمع سے دلوں کو روشن کر دینے والے علماء کرام سناخوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم علیہ السلام کے عشق میں اپنا سب کچھ فدا کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہمارا اعلیٰ مقدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک گھر میں یہ پاک گھڑیاں، یہ پاک لمحے، یہ پاک ساعتیں عطا فرما دی ہیں تاکہ ہم جیسے گندوں کو بھی پاک کر دیں. اللہ کا گھر کیونکہ پاک ہے، اللہ کا گھر پاک ہے، تو جو پاک جگہ پر چلا جائے ارادہ تو یہی ہونا چاہیے نا کہ وہ پاک ہو جائے. اسی لیے ہی ٹریننگ ہماری یہی ہے کہ اپنا ربط، اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے جوڑ لو. اور جب جو جوڑنے والوں میں سب سے پیارا وہ امت کا سہارا، وہ بے بسوں کا سہارا، وہ یتیموں کا سہارا،
وہ ان سب کا سہارا جس کا سہارا ہی کوئی نہیں. سوچیں اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ جس کو اللہ پاک نے ویسے ہی روز ازل سے ہی اپنا محبوب بنا لیا تھا، لیکن ان کی تربیت کیا ہے کہ انہوں نے بھی اگر اپنا حجرہ بنایا تو اللہ کے گھر کے ساتھ بنایا کہ تاکہ یہ تعلق جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے. اور پھر فرمان بھی یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اس گھر سے تعلق مضبوط کر. آپ بھی آج اس گھر سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں اللہ پاک نے نور کا ذکر کیا ہے. نور کا ذکر کیا. جس آیت پاک کو میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نور کا ذکر کرتا ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ نور دو طرح کا ہوتا ہے. نور کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا. ایک ہے نور حسی. ایک کیا ہے؟ نور حسی. اور دوسرا ہے نور معنوی. ایک ہے نور حسی اور دوسرا ہے نور معنوی. اب نور حسی کیا ہے؟ نور حسی وہ ہے جسے عقل تسلیم کر لے کہ یہ نور ہے. نور حسی کیا ہے کہ جسے عقل مان لے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. ارے یہ تو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اب عقل والوں کی جس چیز کو عقل تسلیم کرنے کے لیے نور ہے، روشنی نور ہے کیونکہ عقل مانتی ہے یہ روشنی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نور ہے. جیسے سورج نور ہے کیونکہ وہ روشنی دیتا ہے. تو جس چیز کو عقل مان لے کہ یہ روشنی دیتی ہے اور بظاہر بھی روشنی دے، روشنی دینے والی چیز کو آپ نور کہتے ہیں، اسے نور حسی کہا جاتا ہے. جس کو عقل تسلیم کر کہ یہ نور ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نور حسی. اور نور معنوی وہ ہے جسے عقل تو تسلیم نہ کرے، عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ ہو نور. اب اس کی مثال اسلام نور ہے، قرآن نور ہے، عدل نور ہے. یہ سب چیزیں نماز، اسلام، قرآن، یہ ساری چیزیں نور ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی نورانیت والی چیز تو نہیں ہے. بظاہر اس میں سے نور نہیں نکل رہا، لیکن فیصلہ یہی ہے کہ یہ نور ہے. نظر تو نہیں آ رہا نا. اب نماز پڑھ رہے ہو تمہیں نظر تو دکھائی تو نہیں دے رہا، عدل کرتے ہو دکھائی تو نہیں دے رہا. نور ہے، اسلام ہے، ہمیں پتہ ہے اسلام ہے، لیکن بظاہر نورانیت والی چیز قرآن ہے. قرآن ہے نور لیکن نظر نہیں آ رہا. قرآن نور ہے، مانتے ہیں نا نور ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا. لیکن نظر آنے والوں کو نظر آ جاتا ہے. نظر آنے والوں کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ نظر والی پیچھے نگاہ بھی تو چاہیے ہوتی ہے. وہ نظر آ جاتا ہے لیکن کیونکہ بظاہر اس میں نورانیت نہیں ہے اس لیے عقل تسلیم نہیں کرتی. تو یہ جو دو نور ہیں، نور حسی اور نور معنوی. نور حسی وہ جسے آپ نے سمجھ کر جانا ہے، نور حسی وہ جسے عقل تسلیم کر لے کہ یہ نور ہے، اور نور معنوی وہ جو ہو وہ نور لیکن عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی یہ نور ہے لیکن ہو نور. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نور معنوی کے حساب سے بھی نور ہے اور نور حسی کے حساب سے بھی نور ہے. آپ
آپ نور حسی اعتبار سے بھی نور ہیں، نور معنوی اعتبار سے بھی نور ہیں۔ اب نور معنوی اعتبار سے آپ نور ہیں، اس میں امت کے 73 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں بھی کوئی معاونت نہیں ہے، کوئی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں آپ نور ہیں، ہاں آپ نور ہیں، نور معنوی میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں ہے، سب فرقے سب یہ کہتے ہیں کہ آپ نور معنوی کے حساب سے نور ہیں، یعنی نور معنوی وہ ہے جو ہو نور اگر میں نہ آئے لیکن ہو نور، تو اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے امت کے کچھ فرقوں کو کہ آپ حسی اعتبار سے نور ہیں، اس میں اختلاف ہو چکا ہے، اس پارٹ کے اندر اختلاف ہو چکا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ بھٹکنے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ حسی اعتبار سے آپ نور ہیں، اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کچھ امت کے فرقوں میں اختلاف ہو چکا ہے، لیکن آپ یقین کریں جس حق و سجدہ کے نعرے آپ لگا رہے ہیں، جس ذات کی آپ بات کرتے ہیں، جس واجہ کی آپ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو بات بھی اللہ والوں کی ہونی چاہیے۔ تو معنوی اعتبار سے کسی کو حرج نہیں ہے، سب کہتے ہیں، لیکن حسی اعتبار سے کچھ فرقوں میں کچھ کہتے ہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اہل حکمہ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ڈٹھے ور قرآن دے بہت سارے، ڈٹھے ور قرآن دے بہت سارے، تیری شان جہاں نہیں ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے ایو شور ڈٹھا، اللہ والے ہاں گالی مکا دیتی فسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا۔ تو اللہ والے یہی کہتے ہیں کہ اسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، تمہیں نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ نور معنوی اعتبار سے بھی نور ہے، یہ نور حسی اعتبار سے بھی نور ہے، اور اس پر کثیر تعداد علماء سے بھی موقف ہے۔ اب کیونکہ دلائل کا دور ہے، دلائل کے بغیر کوئی چیز مانی نہیں جاتی، ریفرنسز مانگے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ریفرنس پوائنٹ کر دینے چاہیے جی، تاکہ آنکھیں سب کی کھل جائیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک کا یہ بڑا کرم اور فضل ہے، اہل سنت والجماعت کا جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے نا، یہ ہماری بنیاد جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بڑی مضبوط بنیادوں پر کھڑی، اس کے بغیر تو ہم بات کرتے ہی نہیں، اس کے بغیر نہ بات کرتے نہ بات مانتے، تو اس پر پہلی دلیل حدیث پاک امام ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت اخیت فسکتت منی العبرۃ فطلبتها فلم اقدر علیها فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجهہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کا پہر تھا، میں سلائی کر رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، آپ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے سوئی، کنت اخیت، میں کچھ سی رہی تھی، کنت اخیت، میں کچھ سی رہی تھی، فسقطت منی من العبرۃ، میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، فطلبتها، میں نے اسے تلاش کیا، فلم اقدر علیہا، لیکن میں اسے تلاش نہ کر سکا، ہاتھ سے سوئی گری، تلاش کیا، تلاش نہ کر سکی، کس وجہ سے؟ کیونکہ گھر میں اندھیرا تھا۔ اب دیکھو کہ یہ گھر کس کا ہے، سوچو تو صحیح ہے گھر کس کا ہے؟ سلطان العارفین نے، میں جس شعر کو بڑا پسند کرتا ہوں نا، آنکھوں کے سلطان نے ایسا نہیں کہہ دیا جے کر دنیا رہنا ہوئے ویس فقیرہ ہوئے، آنکھوں کے سلطان نے ایسے نہیں فرما دیا مالک کونین ہے وہ پاس، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، یا حجرہ ہو آقا دو عالم کا، اور دیا میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور آج دیکھیں نا 11ویں والے کا صدقہ، وہ تو خود کتنے سال منہ سے لگا کر نہ دیکھا، اور آج امت جو ہے صبح شام دن رات 11ویں کھاتے ہیں،
یہ تو آپ کے غلام کی حالت ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا فرماتی ہے کہ میں کچھ سی رہی تھی, میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی, میں نے اسے تلاش کیا, میں اسے پا نہ سکی کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا. اتنے میں کوئی آیا, اتنے میں کمرے میں کوئی داخل ہوا, وہ پیکر و حسن جمال آ گئے, وہ ماہر خوبہ آ گئے, وہ شہنشاہ حسینہ آ گئے, وہ یوسف کے یوسف آ گئے, وہ بگڑیاں بنانے والے آ گئے, وہ بدوحات کے مکھڑے والے آ گئے, وہ غلیل کے زلفوں والے آ گئے, وہ طلحات کے گجرے والے آ گئے, وہ کمال کائنات آ گئے, جمال کائنات آ گئے, حسن کائنات آ گئے, حسین کائنات آ گئے, بے مثل کائنات آ گئے, بے مثال کائنات آ گئے, وہ رنگت کائنات آ گئے, وہ مرید کائنات آ گئے, وہ وجہ تخلیق کائنات آ گئے, وہ بے قصوں کے نفس آ گئے, وہ بے قصوں کے نفس آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے. اللہ لیکن نور آیا نا, اور جب نور آتا ہے تو وہ روشن کر دیتا ہے, اور صرف روشنی نہیں پھیلا دیتا, جو اس کے سامنے رکھ جاتا ہے وہ بھی روشن کرتا ہے. یہ نور کی بات ہو رہی ہے, یہ نور کی بات ہو رہی ہے, یہ نور ملا نور کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوسری دلیل صحابہ فرماتے ہیں اذا ضحکا, فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں, یار جب وہ مسکراتے ہو, جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ, اس تبسم کی عادت پہ, اس تبسم کی عادت پہ جب آقا کریم علیہ السلام تبسم فرماتے, جب آپ مسکراتے, یتلالم فی الجدر, سامنے والی دیواروں پر, سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا. آپ کے دانت پر جب آپ مسکراتے, جب ہونٹ کھلتے تو دانتوں سے نور نکلتا, نور میں سے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا, آپ کے دانتوں سے نور نکلتا. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے, صحابہ کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ نور ہیں. صرف گھر والوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خود دیکھا ہے. اب اس بندی سے اذا تکلم, جب آپ علیہ السلام کلام فرماتے, جب آپ کلام فرماتے, اللہ اکبر, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان. جب آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے, جب آپ کلام فرماتے, رویہ کن نوری یخرج من بینی ثنایا, تو سامنے والی آپ علیہ السلام جب کلام فرماتے تو سامنے والے اوپر والے, جب یہ نور کھلتے نا تو اوپر والے دو دانتوں کے درمیان میں سے نور کی کرنیں چھن کر نکلتی, چھن کر نور نکلتا تھا جب آپ کلام فرماتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے, اور ہم ہی نہیں کہہ رہے, ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ وہاں کہیں یہ تو عاشق بیٹھے ہیں, یہ تو عاشق بیٹھے ہیں, یہ جو مرضی کہہ دیتے ہیں, عشق میں بیٹھے, جو مرضی کہہ دیتے ہیں. نہیں, آپ کے گھر والوں کا بھی یہی فیصلہ ہے, آپ کے پیاروں کا بھی یہی فیصلہ ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ تم اسی راستے پر چلو جو راستہ میرے پیاروں کا ہے. صحابہ کرام کو اللہ محفوظ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, رب کا فرمان کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ
اختیار کریں، ان کا راستہ اختیار کریں، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے دور ہے، ہر اعتبار سے دور ہے۔ اب میں نے نور کا تذکرہ کیوں چھیڑا؟ نور کا تذکرہ مجھے چھیڑنے کی، ہمیں تو یہ فرمانے، ہم تو ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھتے ہی نہیں، یہ بتانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، لیکن میں نے یہ تذکرہ کیوں چھوڑا؟ یہ میں نے تذکرہ اسی لیے چھیڑا ہے، نور کی بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ جتنے بھی ہونا، اگر روشن ہونا چاہتے ہونا تو پھر نور کے ساتھ ہو جائے، اگر روشنی پانا چاہتے ہو تو نور والے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اور آخری اس پر یہ میرے دل کا فیصلہ ہے، یہ میں نے کسی سے فیصلہ لیا نہیں ہے، نہ میں نے یہ فتویٰ لیا، نہ میں نے کسی سے پوچھا، نہ میں نے کسی سے سنا ہے، اس فقیر کا یہ ایمان ہے، جس نے بھیجا وہ نور قرآن کی بات ہوگی، رب کریم فرما رہے ہیں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس نے بھیجا وہ جو لے کے آیا وہ جو آیا وہ قرآن نور ہے نا، قرآن کو بھیجنے والا نور ہے نا، جو لے کر آ رہے وہ، اور بھائی جو بھیجنے والا وہ نور، جو آیا وہ نور، جو لے کے آیا وہ نور، تو جس پر لے کے آیا ہوگا وہ نور نہ ہوگا، وہ بھی تو نور ہوگا نا، اور پھر جو اس کو اپنے سینوں میں اتار لے گا وہ بھی جو اس کو اپنے سینوں پر اتار لے گا، ایسے ہی نہیں 90 لاکھ کلمہ پڑھ لیتا، ایسے نہیں کرتے، کیوں بار بار یہ بات ہے؟ جو آپ کہیں گے بھائی 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لینا، یہاں سے بچپن ہو، زمانہ ہو، میرما ہوگا، جو کافر دیکھ لے یا جس پر ان کی نگاہ پڑ جائے، بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس نور سے اپنا تعلق بنا لیا، اور اس حد تک بنا لیا پھر دیکھنے والوں کو وہ نہیں نظر آتا تھا، جلوے اس کے ہوتے۔ اب میں نے یہ نور کا تذکرہ اس لیے چھیڑا ہے، دیکھیں یہ نور کس لیے ضروری ہے، اس نور سے محبت کس لیے ضروری ہے؟ یہ نور دیتا کیا ہے؟ یہ نور کیا دیتا ہے؟ اس نور سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر آپ محبت کریں تو پھر آپ کو ریٹرن میں کیا ملے گا؟ یہ نور کیا دے رہا ہے؟ اگر یہ نور کچھ دیتا ہے نا تو یہ دلوں کا تذکرہ، اس نور سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس نور سے اس لیے پیار کرتے ہیں، اس نور سے اس لیے سب کچھ اس پر نشاور کرتے ہیں تاکہ یہ ہم میں اترے اور ہمیں بھی روشن کر دے، اس نور سے اس طریقے سے اپنا تعلق بنا لیں کہ تاکہ یہ ہمارے دلوں کا بھی تزکیہ کر دے، کیونکہ نور ہے نا، جب دل میں اترے گا تو دل بھی تو نور ہو جائے گا، دل بھی تو نور ہو جائے گا، دل بھی تو روشن ہو جائے گا نا، اس لیے تو اس کی روشنی پانے کے لیے تو ہم وقت صبح شام دن رات یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اسی وجہ سے تو قرآن کریم کی تلاوت اسی نور کو پانے کے لیے تو کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ بہت بڑی تعداد کے اندر، کثیر تعداد کے اندر اسلام میں لوگ داخل ہوئے، دین اسلام میں لوگ داخل ہوئے کثیر تعداد کے ساتھ، ان میں ایک نام فضیلہ کا تھا، پہلے فضیلہ ان میں ایک نام ان کا بھی ہے۔ اب بڑا عجیب سا ٹائم تھا، داخل تو ہو گئے لیکن ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، دل کیا آؤ چلتا ہوں طواف کر لیتا ہوں بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے نکلے، ارادہ کیا، اب شام کو کسی خاتون سے بھی ملنا تھا،
یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ نے میرے ساتھ رہنا بھائی. چند احباب گفتگو کر رہے ہیں, چند احباب, سارے تو نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ. دیکھو آپ علی والے ہو, تو جب ذکر علی کے بھی آقا کا ہو رہا ہو تو دھیان صرف علی پہ ہونا چاہیے یا علی والے پہ ہونا چاہیے, یا پھر علی کو بنانے والے پہ ہونا چاہیے. اگر محفل بھی ان کی ہو, ذکر بھی ان کا ہو رہا ہوگا, تب بھی آپ کو اپنی لفظوں سے فرصت نہ ملے. اس سے بڑی بدبختی تو کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ نور کیسے حاصل ہوگا؟ ہماری یہ بڑی کم عقلی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ والوں کی محفل میں آ بھی جاتے ہیں, اس پاک گھر میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی پاک میں بغیر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ جب ہم آتے ہیں اور اس کے ہونے کے لیے طلب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کی گھر آگے اس کا ہونے کے لیے, طلب اور طلب تو یہی ہونی چاہیے نا کہ اس کے گھر آگے اس کا بننے کے لیے. لیکن پھر بھی ہمیں اپنے گھر کی ٹینشن رکھتے ہیں. نہیں, ایک دفعہ اس گھر میں آ کے اس کے بن کے جاؤ, ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں. ارادہ کیا بیت اللہ کا طواف کروں, رات کو خاتون سے ملاقات بھی ہے. یہ اس وقت کے ان کے اس وقت کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ نور جو ہے نا وہ تزکیہ کیسا ہے, وہ تزکیہ قلب کیسا کرتا ہے. اب ارادہ کیا, طواف کے لیے نکلے, چکر لگانے لگے, اتنے میں دیکھا تو تیرے میرے لجپال, وہ لجپال کہ جو اس کے ساتھ مل جائے نا وہ بھی لجپالوں کی فہرست میں شامل ہو. یہ وہ لجپال, میرا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام حرم پاک میں آ رہے, جیسی نظر پڑی اور اللہ کی طرف سے ہی ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. آقا کریم علیہ السلام اکیلے تشریف لا رہے, اکیلے, کوئی مطلب کوئی رنوا کو مطلب نہیں. آقا کریم علیہ السلام اکیلے آئے. اب جیسے ہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اکیلی آ رہی ہے, اس کے ذہن میں خیال آیا مجھے وہ خنجر, وہ زہر سے خنجر اس کے پاس تھا. اس نے ذہن میں اسی وقت یہ خیال آیا کہ اس سے بڑا موقع مجھے کوئی نہیں ملے گا. جیسے ہی یہ طواف کرتے ہوئے میرے پاس سے میں اوڑ لے لیتا ہوں کارنر پہ, جیسے ہی میرے پاس سے گزر لگیں گے تو میں حملہ کر دوں گا, حملہ ہو جاؤں گا. تو آقا کریم علیہ السلام اس نے اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے ٹیک لگا لی, جگہ پر چھپ گیا. جیسے ہی کریم آقا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر اس جگہ پر تشریف لائے, جیسی وہاں سے گزرنے لگے تو رک گئے. بھئی یہ نور کی بات ہو رہی ہے, یہ نور کی بات ہو رہی ہے, یہ ہم جیسوں کی بات نہیں ہو رہی جسے پتہ نہیں ہے یہاں پر کیا ہے. یہ نور کی بات ہو رہی ہے جو جدھر دیکھتا ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام گزرتے ہوئے رکے, خدایلہ کی طرف دیکھا, جیسے ہی دیکھا نگاہوں سے نگاہیں ملی, جیسے ہی دیکھا نگاہوں سے نگاہیں ملی. اب خدایلہ کی حالت یہ تھی, پہلے تو دل کیا کہہ رہا تھا کہ میں جیسے گزرے گی اسی وقت, موقع بھی تھا, دستور بھی تھا, لیکن جیسے ہی وہ صرف جمال مصطفیٰ نہیں, وہ تو حد درجے کے ان میں تو روب اور جلال بھی تو بڑا, وہ صرف جمال نہیں, وہ صاحب کمال بھی ہیں, صاحب جلال بھی ہیں. اسی وقت قدم ثابت ہو گئے, اسی وقت ارادے دھرم عرب ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ کر نگاہ اٹھا کر آپ نے فرمایا خدایلہ کیا کر رہے ہو یار, جب یار نے گفتگو کی ہوگی خدایلہ کیا کر رہے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں طواف کرنے آئے. آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور پھر فرمایا خدایلہ ارادہ کیا تھا, ارادہ کیا تھا؟ یہ تو اللہ کی بات ہے.
چلا جو اس کے پیارے بن جاتے ہیں نا وہ اندر کے راز کرے اور اندر کے راز بھی ظاہر فضیلہ ارادہ کیا تھا؟ اس کرنے لگے طواف کرنے آئے آقا کریم علیہ السلام نے جب تیسری دفعہ سوال کیا تو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا فضیلہ تم اسی ارادے سے آئے تھے کہ میں تمہارے پاس سے گزروں گا اور تمہارے پاس جو خنجر ہے وہ تم مجھے دوں گا فضیلہ چلو اپنا ارادہ پورا کرو چلو اپنا ارادہ پورا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اب فضیلہ وہی ہے وہ تو وہی ہے کچھ چینج نہیں ہوا لیکن جیسے ہی کریم آقا علیہ السلام کی وہ نگاہ پڑی اور وہ کلام سنا جس کلام جو بولتے تھے تو نور نکل رہا تھا تو وہ نور کیسے نکلا پہلے دیواروں پر عکس ڈالتا تھا اب جب ڈالا تو دل پر عکس ڈالا وہ نور کی بات ہو رہی ہے پہلے نور وہ کلام کرتا تھا وہ تبسم کرتا تھا تو دیواروں پر عکس پڑتا تھا نور نکلتا تھا اب وہ نور سے دل روشن ہو گیا اب دل بدل گیا اب تک جو دل کہتا تھا بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت فضیلہ کہتے ہیں کہ مجھے شخص سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے اور اس جگہ سے زیادہ کسی جگہ سے نفرت نہیں تھی لیکن جیسے ہی کریم آقا علیہ السلام کا کلام اور وہ نگاہ پڑی اس وقت اور اسی لمحے میں ان سے ان کے نام سے ان کے شہر سے زیادہ کسی جگہ سے مجھے محبت ہی نہیں اللہ ہر ارادہ درم برم ہو گیا ہر چیز برابر جیسے ہی یہ سنا دل میں سوچا کہ میں نے تو یہ کسی کو ارادہ بتایا بھی نہیں میں نے تو ارادہ ہی ان کو دیکھ دیا کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا جیسے ہی وہ دل نگاہ پڑی دل پہ جیسے ہی وہ نور کی شمع اندر نکلی اسی وقت قدموں میں گر گئے قدمین میں گر گئے قدموں میں زمین کو رہنے قدموں میں زمین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے ارے جب چاند سے بڑھ کر رہی ہے دیدار کا عالم اللہ اکبر جب چاند سے بڑھ کر رہی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر جب حسن تھا ان کا جلوہ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ارے یہاں ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم چلو دیدار تو دیدار تھا نا جب وہ کلام کرنے تو ان کے تو عالم کیا اور پھر جس کی طرف مسکراہٹ میں دیکھ لیتی ہو اللہ اکبر تو دل نے تو خود بخود ہی اللہ اکبر تو اس وقت ایک شاعر نے بڑی خوبصورت سی تصویر کھینچی ہے کہا ایک دن وہ مل گئے سر راہ پر ایک دن وہ مل گئے سر راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر وہ مل گئے سر راہ پر کہیں پھر دل نے نہ بیٹھنے دیا عمر بھر گھر سے تو نہیں سوچ کے آیا تھا گھر سے تو نہیں سوچ کے آیا تھا نا کہ تقدیر بدل جائے گی اللہ یہ بھی آمنہ کے لال کے وہ کسی عاشق نے کہا تھا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اللہ اکبر اب کیونکہ جلوہ دیکھ لیا تھا کلام سن لیا تھا اسی وقت قدموں میں گرا اور بہت کر غلام بن گیا گفتگو ہی اجازت چل پڑا اپنی اجازت دی چلا گیا اب کیفیت یہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جب نکلا تھا ارادہ یہ تھا کہ چلو بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہوں اور کسی سے ملنا بھی تھا اب جب قدم چلے گا اب جب بازار مصطفیٰ میں بک گیا اب واپس چل رہا ہے قدم تو وہی ہے بندہ تو وہی ہے آنکھیں گناہگار آنکھیں تو وہی ہیں جو ہر وقت حرام کرتا چیزوں کو دیکھتی رہتی تھی ہر وقت نامحرم کو دیکھتی رہتی تھی جس سے ملنا تھا اس کی طرف رہتی تھی ہر چیز تو وہی ہے لیکن دل بدل اسی لیے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں جب ادھر پیش کیا جائے گا تو اور کچھ نہیں پیش کیا جائے گا یہ قلب سلیم
اور اس طرح نور اس طرح دلوں میں تزکیہ کرتے ہیں. تو کہا کہ قدم واپس جا رہے ہیں. اب جب اس جگہ سے گزر ہوا جہاں پر کوئی خاتون انتظار کر رہی تھی تو گزرتے آپ چل رہے. پہلے حالت گزرتی کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی تھی. تڑپے یار بھی کچھ اس وقت یار ہو. اب یاروں کا یار بن چکا. نظریں اس وقت بھٹکتی پھرتی تھی. اب عالم کی ایک نگاہیں جھکی کہ محبت مصطفیٰ کیا دیتی ہے. ارے یہ ایمان والوں کی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے. چل رہے ہیں, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, پاس سے گزر رہے تھے. وہ وقت آ گیا, خاتون انتظار میں جیسے جیسے گزرتے جاتے تھے اب وہ دیکھتی جا رہے. اس نے کہا شاید کوئی نظر سے کر رہا ہے, لیکن جب دیکھا تو پاس سے گزر گیا اور نگاہ تک نہیں اٹھائی. پاس سے گزر بھی گیا اور نگاہ تک نہیں اٹھی تو پیچھے سے آواز دی. جب فضیل آواز دی نا تو وہ چونکے. وہ ہمارا سائنس ظفر ہے, تو یہ بھی کل اس کی بھی نگاہیں یہ لڑی ہوئی تھی. ہر عاشق کی اپنی ادا ہوتی ہے. اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, اس کی بھی نگاہیں نہیں ہوتی تھی. اس کو پتہ ہی نہیں کہ کب بھی دعا مکمل ہو چکی. یار جب نگاہیں لڑ جائیں یہ تو دل سے تو کام بار ہو جاتا ہے. اب نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہاں سے گزر ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو جلوہ محبوب دیکھ چکا ہے نا. اب تو کسی کو آنکھوں میں بسا چکا ہے نا. اب تو دل بیچ چکا ہے. اب تو ہر چیز کا سودا. بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہر چیز کا سودا. بیعت کا مطلب کہ مرشد کے آگے ہر چیز کو بیچ دیتے. وہ تن ہو, وہ من ہو, وہ دھن ہو, ہر چیز بیچ کر آگے. اب نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, چلتا جاتے. پیچھے سے بات ایک چونکے. جیسے نگاہیں اٹھ رہی ہیں اس کی طرف دیکھا تو فوراً نگاہیں جھک گئی. جیسے ہی دیکھا چونکا نا, اس کو خیال ہے, اس نے کہا مجھے کسی نے آواز دی ہے. جیسے ہی دیکھا اسی وقت نگاہیں جھک گئی. کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہا, اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. ایک دن وہ مل گئے سجے رات میں, پھر دل نے نہ بیٹھنے دیا, عمر بھر کہیں. کہا کہ اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. دونوں جگہ اب یہ نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر پڑ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کسی کی دیوانی بن چکی ہیں. اب یہ اور کسی طرف اٹھ نہیں سکتی. اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف, اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف. پابند کر گئی ہے کسی کی نگاہ. اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف, پابند کر گئی ہے کسی کی نگاہ. اللہ اکبر. تو میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو یہ نور کیا دیتا ہے؟ یہ نور نگاہوں کو پابند کرا, یہ دلوں کا تزکیہ کرتا ہے. اور پھر یہ اس وقت بات نہیں, یہ ہر وقت میں ایسے جو اس نور سے لگ جاتا ہے اور جس کو یہ نور نصیب ہو جاتا ہے, جو اس نور سے بھی, جو قرآن بھی نور ہے اس نور سے بھی تعلق, اور صاحب قرآن بھی نور ہے اس سے بھی تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے. تو پھر اگر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور وہ عورت اور وہ لڑکی, وہ نوجوان جو لڑکا پاس جائے اور کہیں مجھے پانا چاہتا ہو, اور وہ کہے ٹھیک ہے جاؤ پا لینا, 40 دن آ کر صرف 40 روز نماز عمر کے پیچھے پڑا ہو. تو جب 40 دن آئے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, دل بدل گیا, کیفیات بدل گئی. اب پھر سے وہی دیکھیں کہ اس وقت بھی وہ نگاہ لڑ چکی تھی. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کیا؟ انہوں نے تو صرف قرآن سنا, انہوں نے تو صرف قرآن سنا. زمانہ فاروقیہ صرف قرآن سنایا. وہاں پر صاحب قرآن کو دیکھا, فضیلہ سے حضرت فضیلہ میں تبدیل ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ. مقام بڑھ گیا نا, مقام بڑھ گیا. صحابی ہے نا, صحابی, لفظ صحابی یہ صحبت سے نکلا. صحابی کہاں سے نکلے؟ صحبت سے. جس کو صحبت نصیب ہو گئی,
حالت ایمان کے اندر دیدار یاد کر لیا. صرف دیدار نہیں، صرف صحبت نہیں. کیونکہ کچھ ایسے بھی تھے، میں نے محفل میں بتایا، کچھ ایسے بھی تھے جن کو نگاہوں کا نور نہ تھا، تو دیدار تو نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی صحبت ملی، دل نے دیدار کر لیا. ایمان صحبت سے پا لیا، صحابی کہنا ہے. تو صحابی صحبت سے بنا ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ صحبت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اب 40 دن جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، وہ تو چلو 40 دن تھے. میں کہتا ہوں ایک دن اگر ایک نماز تم دل کی نماز پڑھ لو، یہ تو مثال دینے کے لیے 40 دن ہے، کہ کچھ لگا کہ 40 دن کے بعد میں کھڑی ہوں گے، کوئی انتظار کرتے نہیں. لیکن میں کہتا ہوں اور میرا دل مانتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس نے جب پہلی نماز پڑھی ہوگی نا، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے رب کا قرآن پڑھا ہوگا نا، دل بدل گیا. دل بدل. یہاں پر قاری قرآن کے پڑھ رہا ہو نا، یہاں پر جو قاری قرآن ابھی بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو دل کس کا چلا؟ دل قرآن والے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ صرف یہیں پر ہی نہیں. آپ کہتے ہو آپ کیوں نہیں ہمیں وہ نور نصیب ہوتا؟ جب یہ قرآن امریکہ جیسی جگہ پر، یو کے جیسی جگہ پر، یورپ جیسی جگہ پر، اسمبلی کے اندر، کچہری کے اندر جب یہ پڑھا جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ کافر بھی لفظ ہے. آپ کو نہیں یقین آتا نا. آج آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، آپ آج یوٹیوب پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا بہت آگے جا چکے ہیں. آپ کو نہیں یقین آتا، آپ جا کر دیکھیں. تلاوت قرآن پاک نے وہاں پر کفار کے، وہ کرسچن ہو، وہ یہودی ہو، وہ جو بھی جس پر بھی مذہب کا ہو، وہ قرآن سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے خود بخود اشک جاری ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہاں پر کفار کے ملک میں کفار قرآن سنیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں اور وہ کانپنا شروع ہو جائیں اور وہ لرزاں اٹھیں، تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے سامنے قرآن پڑھا ہو، وہ قرآن کو کھول کر قرآن سن رہا ہو اور اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ آئے، ایک آنسو بھی نہ آئے، تو پھر ہم نے نور کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان پر وہی وقت آگے کی ہمت بھی جناب پڑ چکا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں نے یہ بہت بڑا موضوع چھیڑا ہے، لیکن میں نے صرف اس لیے چھیڑا ہے، حالانکہ فقیروں کا کام نہیں ہوتا. یہ علماء الحمدللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا چھیڑنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتا سکیں اور آپ ریفرنس کے ساتھ بتا سکیں کہ ہاں میرے بھی آقا کریم علیہ السلام جو تمہارے بھی کریم آقا علیہ السلام وہ ہر اعتبار سے ہوا، کیونکہ وہ نور ہی دیتے ہیں. بس نور حاصل کرنے کی ہمیں جستجو کرنی، وہ قرآن کے ذریعے کرنی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے کرنی، وہ سجدہ ریزیاں کر کے کرنی، وہ روزے رکھ کے کرنی، وہ اپنے دل کو پاک کر کے کرنی، وہ اللہ کا ذکر کر کے کرنی، وہ اللہ کی مقبول سے محبت کر کے کرنی، وہ اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتار کے کرنی، اور اس طریقے سے اتارنا ہے، اس طریقے سے اتارنا ہے. تم ایک حرف پڑھ رہے ہو، قرآن سامنے ہو، ذرا نگاہیں کریں، قرآن سامنے ہو، تم قرآن کا ایک حرف پڑھ رہے ہو اور تمہارے ذہن میں ہو کہ کیسے محبوب اس پر انگلیاں پھر کے پڑھتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تم نے
یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن ہے، تم اس پر انگلیاں پھیر رہے ہو، لیکن تم نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ کیسے محبوب میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو انگلی پھیر پھیر کے پڑھ رہا ہوں، جب محبوب اس کو خود اپنے ہونٹ مبارک سے اپنی زبان سے فرماتا ہو پھر اس وقت تمہیں قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے، پھر اس وقت تم وہ نور حاصل بھی کر سکتے، پھر اس وقت تم اس نور سے جڑ بھی جاؤ گے، اور پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ تم جس کے گلے لگو گے اس میں بھی نور آ جائے گا، تم جہاں سے گزرو گے وہ جگہ بھی روشن ہو جائے گا، تم جس سے سلام کرو گے پھر وہ ایسی سلامتی والا سلام ہوگا کہ ہٹنے سے پہلے دونوں کی گناہ معاف ہو۔ یہ کردار ہے نا، یہ مومن کا کردار ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی شان رکھی ہے، اس کا مقام ایسا کر دیا۔ آج ہم نے اپنا مقام بھول گئے ہیں، کس وجہ سے بھولے ہیں کہ ہمیں اپنی صحبت نصیب کرنے، ہم اس صحبت کی جستجو نہیں کرتے، ہم وہ نور پانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں سنگت ملے، ہمیں صحبت ملے اپنے یاروں، اور ہماری یاد کیا ہے کہ جو ساتھ بیٹھے ہیں چلو آؤ یار سگریٹ پی لیتے ہیں، چلو آؤ یار سنوکر کھیلنے چلتے ہیں، چلو آؤ یار چلتے ہیں، 5 چند کھاتے ہیں، آؤ یار شادیوں میں، آؤ یار اسکول کے آگے چلتے ہیں، آؤ یار اسکول کے آگے چلتے ہیں، یہ ہماری سنگت ہے، یہ ہماری سنگت ہے۔ اور وہاں پر صحبت کیسی ہوا کرتی تھی کہ یار ہے اور یار غار، صحبت کا نقشہ جو میرے پاس نے کھینچا ہے، یار ہے یار غار ہے، فرمایا اے تن میرا چشمہ ہو گئے، اے تن میرا چشمہ ہو گئے، تمہیں کچھ شک دیکھ نہ رجا۔ یہ ہے صحبت، یہ صحبت ہے۔ اگر حضرت فضیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ملا تھا، ابھی نمازیں تو نہیں پڑھی، ابھی روزے تو نہیں رکھے تھے نا، ابھی زکوٰۃ دینا تو شروع بھی نہیں کی، ایمان تو ابھی نہیں کر آئے، لیکن نگاہیں کیسے جھکے تھے، نگاہیں کیسے، کتنی صحبت ہو گیا، کتنی دیر بیٹھے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی صحبت۔ میں کہتا ہوں اگر ذرہ بھر کی صحبت مل جائے یار کی، ذرا بھر کی صحبت مل جائے اللہ کے پیارے کی امت کے سہارے کی، میں کہتا ہوں دل بدل سکتا ہے نا، تو جس کو صبح شام دن رات کو صحبت ملتی ہوگی، جو صحبت میں اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا اللہ پاک کیا مقام رکھتے ہیں۔ پھر تو یہی فرمان ہوتا ہوگا نا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہوں، اور پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نیکی، ایک نیکی بندے کو جنت مل جاتی ہے، کیا مجھ میں کوئی ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام اس نور والی نگاہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری زندگی کے پڑھنے کھولتے ہیں، اور پھر نیکیوں کے بھی سارے پڑھنے کھولتے ہیں، اور جب سب کچھ سے کھول لیتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں میرے یار کوئی نیکی ایسی نیکی نہیں ہے جو تجھ میں نہیں ہے، وہ نیکی ہی نہیں ہے جو تجھ میں نہیں ہے۔ تو جس کو یہ صحبت مکمل مل جاتی ہے اس کو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، نیکی کا ایک درجہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، تو جس میں 360 کے 360 درجے ہو، تو یہ کس طرح کی یہ اس نور والے سے جڑے سے، یہ اس صاحب قرآن سے جڑنے سے ملی۔ اب اگر ہم میں ظاہری طور پہ صاحب قرآن نہیں ہے، تو قرآن تو ہے نا، تو پھر ہم جڑ سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں نا، تو پھر جڑنا چاہیے نا، جڑنا چاہیے نا، جڑیں گے نا، جڑیں گے نا، قرآن سے بھی جڑیں گے، صاحب قرآن سے بھی جڑیں گے، تو یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں صاحب قرآن تک لے جا سکتے، یہ تمہیں لے جا سکتے،
یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تمہیں اس کی بارگاہ تک پہنچا سکتا۔ بس ہمیں جستجو کرنی ہے، ہمیں جو منزل طے کرنی ہے، ہمیں جو راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، وہ ٹارگٹ یہی ہے کہ تم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت اور قرآن کی صرف ایک نہیں، یہ تینوں چیزیں ساتھ لے لو، کبھی کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی لے لو گے، اگر قرآن لے لو گے تو تمہیں آٹومیٹکلی صاحب قرآن سے محبت کرا دے گا۔ اگر قرآن، صرف ایک چیز کی بات کروں، اگر قرآن لے لو گے، یہ آخری چیز ہے، تیسری چیز ہے، قرآن لے لو گے تو صاحب قرآن سے بھی محبت کرا دے گا، اہل بیت سے بھی محبت کرا دے گا۔ اگر اہل بیت لے لو گے تو وہ بھی تمہیں قرآن سے بھی محبت کرائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت میں جو جذبہ ہے، کیونکہ اگر انی کے لوگ پر کسی نے قرآن سنا ہے نا تو انہوں نے نہیں سنا۔ وہ شیر بڑا خطرے کا آپ نے جس طرح اس کو پڑھا ہے، اس بار ہمارا شیر کا جس طرح دیکھیں حق حاصل ہوئے باہو، جیسے دیتیاں حق حاصل ہوئے باہو، پھر اس موت کو کی ڈرنا۔ یہ جذبہ قربانی، یہ جذبہ محبت، یہ جذبہ عشق اگر ہمیں کوئی دے سکتا ہے تو آل بیت کی محبت دے سکتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، یعنی میں تین چیزوں کا الگ الگ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن سے محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی اوپر والی دو سیڑھیوں سے محبت ہو جائے گی، آل بیت سے محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی قرآن سے بھی اور صاحب قرآن سے بھی۔ اور جب اگر صرف صاحب قرآن سے محبت کر لو گے تو تمہیں ان کی ہر چیز سے محبت کرے گی، پھر تمہیں ان کی حال سے بھی محبت ہو جائے گی، پھر تمہیں اس قرآن سے بھی محبت ہو جائے گی جو قرآن، اور پھر تمہیں قرآن والے سے قرآن بھیجنے والے سے، کہ ہمیں تو اس کا پتہ دیا ہی ذات مصطفیٰ سے، وہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اگر ہمارے سامنے وہ کھلا ہے تو اسی نور نے تو کھولا ہے، اسی نور نے تو یہ ذات اتارا ہے، اسی نور نے تو یہ تذکرہ کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے، جان ہے وہ جہان کی، اور جان نہیں تو جہان۔ بس یہ ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، تاکہ تم ہر میدان میں سرخرو ہو، ہماری آنے والی نسلیں بھی ہر میدان میں سرخرو ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس نور والے سے جڑ کر روشن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ سنا، اب آپ سے کوئی پوچھے، آپ کو دیکھنے والوں میں، جس طرح ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ تمہیں دیکھنے والے نے تمہیں تو نہیں دیکھنا نا یار، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نا، آپ کو دیکھنے والے نے آپ کو نہیں، حقیقت جانے آپ کو دیکھنے والا آپ کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی نسبت کو دیکھتا۔ چلو یہ تو پھر پاکستان کی بات ہے نا، آپ بعد کی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی آپ کو دیکھنے والا ہے تو وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان ہے۔ اگر آپ کوئی غلط عمل کرتے ہیں، اگر آپ چوری کرتے ہیں، اگر آپ ٹیکس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، اگر آپ کوئی چیز ادھر ادھر کر لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، تو دھبا آپ پر نہیں آئے گا، وہ دین اسلام پر آئے گا۔ اگر آپ کے کردار کی وجہ سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے کردار سے کسی کو کچھ ہونا چاہیے تو فائدہ ہونا چاہیے، اگر کسی کو کچھ ہونا چاہیے تو اس کی نگاہیں کھلنی چاہیے۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی حضرت فضیلہ رضی اللہ عنہ کی مثال دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دامن سے لپٹ جاتے ہیں، جو مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوداگر بن جاتے ہیں، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر بن جاتے ہیں، ان سے تو یار کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی تو نگاہیں آٹومیٹکلی چپ جاتی ہیں، ان کا کردار تو ویسے ہی چلتے پھرتے وہ قرآن ہی کی صورت کو نظر آتی ہے۔ اب جب آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، آخری بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سیرت کا پہلو ہے، بہت بڑا آخری مثال پیش کر کے، اور یہ بہت بڑی مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا تاکہ یہ پتہ ایک تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتا ہے، یہ نور کیا دیتا ہے، یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، یہ روشنی دیتا ہے، کیونکہ نور کا کام کیا ہوتا ہے، ہم کس کو نور مانتے ہیں؟ جو روشنی دے۔ نور حصی کیا ہے؟ جس کو عقل تسلیم کر لے، یہ روشن ہے، سورج روشن ہے، تو میں کہتا ہوں عقل تسلیم کرے نہ کرے، یہ دل تو تسلیم کرتا ہے نا کہ حضرت فضالہ کو روشنی مل گئی، اگر نور نہ ہو تو روشنی ملتی، تو دل مانتا ہے نا کہ پھر آپ نور ہیں، اور یہ میں نے سب یہ تو دل کی تو آج تک کی بات ہو گیا، تو یہ عقل والوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی یہی فیصلہ۔ آپ جس سمت میں چلے جائیں گے آپ کو فیصلہ وہی ملے گا۔ امریکہ میں یہ لائیو انٹرویو تھا، چند سال قبل میں نے یہ سنا، ایک بوڑھا بوڑھی ریٹائر ہو گئے، انہوں نے کہا چلو آپ ویکیشن پر چلتے ہیں، ویکیشن کے لیے نکلے، اس وقت یہ سیل فون کا جی پی ایس نہیں ہوتا، جی پی ایس نہیں ہوتا تھا، اس وقت اگر کسی چیز کو فالو کرنا وہ بڑے بڑی میپس کی کتابیں ہوتی ہیں، میپس ہوتے تھے بڑی بڑی کتابیں، ان میں سے ڈھونڈنا پڑتا تھا یہ راستہ یہاں جاتا ہے، یہ راستہ یہاں جاتا ہے، یہ راستہ یہاں جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے دور میں آپ نے دیکھے نہیں، میں نے خود وہ کتابیں دیکھی ہیں، میں نے خود ان کتابوں سے راستے دیکھے امریکہ کے اندر۔ اب وہ نکلے میپ کو فالو کرتے ہوئے جیسے جیسے راستہ لیتا گیا، اب ان کے ڈائریکشن کے مطابق جو کچھ دن چلتے ان کا تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا ہر وہ سفر تھا جو انہوں نے طے کرنا تھا۔ پھر رات انہوں نے کیا کرنا، سارا یہ کہنا ہوا تھا، گاڑی لی، سامان ڈالا، یہ انہوں کا ویکیشن پہ جا رہے جتنی بھی عرصے کی ویکیشن، ہوٹل انہوں نے بک کرا، انہوں نے کہا یہاں پر جا کے اس جگہ پر رہنا۔ اب وہ نکلے، سفر کے ساتھ سامان بات کرو، سفر کرتے رہے، سفر کرتے رہے، 6 گھنٹے گزرے، 7 گھنٹے گزرے، 8 گھنٹے گزرے، 9 گھنٹے گزرے، 10 گھنٹے گزرے، 11 گھنٹے گزرے، ان کا سفر ختم ہونے کے لیے آ جس میپ کو وہ فالو کرتے جا رہے تھے وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ رہے، وہ جہاں پر رکتے پوچھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو یہ جگہ نہیں ہے، آگے چلتے گئے، آگے چلتے گئے، پھر پوچھتے کہتے ہیں یہ تو جگہ نہیں ہے، آگے چلتے گئے، وہ چلتے گئے یہاں تک کہ ان کا جتنا سفر تھا اس سے ڈبل ہو گیا، ایک جگہ پر جب رات کا ٹائم ہو گیا، اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، اب ایک جگہ پر ایگزٹ لیا، یہ جس طرح موٹر وے سے آپ ایگزٹ لیتے ہیں، ایگزٹ لیا ادھر تو سارے موٹر وے ہوتے ہیں، جیسے ایگزٹ لیا تھوڑا سی ابھی آگے جو ان کا چلو یہ نہیں کرتا تو کسی اور جگہ پہ رہائش کے لیے کوئی انتظام کر کے دیکھتے ہیں، کوئی ہوٹل دیکھتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں، اب وہ جہاں پر بھی جائیں ہر چیز بند، ایک جگہ پر انہوں نے ایگزٹ لیا، تھوڑا سا آگے گئے، ان کی جب کار کی لائٹ سے دیکھا نا وہ تو کوئی روشنی تھی نہیں، تو انہوں نے ایک شخص کو اپنے گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، ایک شخص کو کسی کمیونٹی کے اندر اندر جاتے ہوئے دیکھا، تو جیسی لائٹیں تو لائٹیں ٹپر مارنا شروع کر دی، تو وہ اس کو پتہ لگ گیا کہ کوئی کویشچن کرنا ہوگا، تو اس کا حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ آج تو ہمارے سے کوئی مدد مانگنے لگے تو ہم اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اسی طرح ہی حالات کہتے ہیں ہم ایسے ہو گئے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ جیسے ہی اس نے دیکھا بندے نے کہ بھی سامان گاڑی میں بندہ ہوا، انہوں نے ٹپر مارے، ایک تو آنے لگے، جب پاس گئے وہ آ گیا، دروازہ کھولنے لگا، گاڑی کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا ضروری تھی تو اوکے، اس نے ان سے پوچھا صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نو ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے جب ان کی کیفیت دیکھی، اس نے جب ان کی حالت دیکھی کہ بڑی تھکاوٹ کے آثار تھے، ظاہری بات ہے بوڑھے ہیں، سفر بھی اتنا زیادہ کر چکے ہیں، اب 12-14 گھنٹے کا سفر ہے تو تھکاوٹ محسوس ہوگی، منہ لٹکے ہوئے، سامان بندہ ہوا، انہوں نے جب کیفیت دیکھی انہوں نے پوچھا کہ کین یو ڈائریکٹ می ٹو دس ایڈریس، ہی لکڈ ایٹ اٹ اینڈ ہی سیڈ دس از نو ویئر کلوز ٹو دس۔ اس نے پوچھا کہ مجھے اس ایڈریس کا بتا سکتے ہو یہ ایڈریس ادھر ہے؟ اس نے جب دیکھا اس نے کہا تو یہ تو قریب بھی نہیں ہے، آپ بھول گئے، بھٹک گئے۔ اب ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بھول جائے، جو بھٹک جائے، اسے اس دربار میں لے جاؤ۔ کون سے دربار میں؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سنو، کہا کہ بھول گئے ہم، اس نے جب ان کے لیے آثار دیکھے، اس نے کہا اچھا ایسا کریں، آپ تھکے میں لگ رہے ہیں، مسافر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہت لمبا سفر کیا۔ انہوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ اب یہاں سے آئے ہیں، یہاں پر جانا تھا، منزل مل نہیں رہی،
اس نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ میرا گھر ہے، آ جاؤ، رات 1 بجے جا کر کرو اور صبح آرام سے نکلنا، تیار شیار ہو کے فریش ہو کے نکلنا تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. اور صبح سارے اٹھے ہوں گے، دکانیں بھی ہوٹل بھی کھلے ہوں گے، تو آپ آرام سے جس جگہ پر جانا آپ جا سکتے ہیں. اس کو بات سمجھ میں آئی، اس نے مجھے طرف دیکھا، اس نے کہا بندہ بھی ٹھیک لگتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گئی. ظاہر بات ابھی اتنا تھکاوٹ میں تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جاتا تو راضی ہو ہی جانا ہے. جب بندہ اٹھا جائے تو پھر جب کوئی خالی نہ ہو، بلکہ جب بھوک لگی ہو تو ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا کہ آرام کردہ چیز بھی جو ہے نا وہ بھی حلال ہو جائے. جب حد تک کس حد تک کام کیا ہوتا. اس نے کہا کہ چلو اب وہ نکلے گاڑی سے. اس نے دروازہ کھولا، اندھیرا ہے، دروازہ کھولا تو اندر گئے، ایک کمرے میں لے گئے. کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے اندر 4 بچے، ایک بوڑھی خاتون اور ایک عورت. جیسے وہ دیکھا اس نے جا کے فٹافٹ بتایا کہ یہ مہمان ہے، اس نے راستہ بھول گئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، کوئی پریشان نہیں، اسی وقت کمرے سے باہر آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو خبر ہے، آپ ادھر آرام سے سوئیں، کسی چیز کی ضرورت ہمیں بتائیں. انہوں نے بستر سے اس کے ہاتھ سے اوپر لگا کے دے دی. میں نے کہا یہاں پر آپ نے صبح آرام سے اٹھنا، فریش ہو کے ناشتہ والا ہر چیز تیار ہو جائے گی، ضرورت نہیں کہ وہی بہت رہی تھی، کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا. تو سب جب اٹھے تھے تو اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائے. انہوں نے بھی شکر کیا، دروازہ بند ہو گیا تو صبح ہو گئی. جب تیار شیار ہو گئے، جب اٹھے، جب اس شخص نے جو یہ سٹوری بتا رہا ہے، لائیو انٹرویو دے رہا ہے، وہ امریکن، جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا، جب روشنی نظر آئی تو اس نے سامنے دیکھا کہ ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اس کے نیچے وہ شخص، اس کی بیوی، اس کی والدہ، اس کے 4 بچے سارے اس کے نیچے بیٹھے. نیچے بچھائی ہوئی ہے کوئی چیز اور سارے اس کے نیچے بیٹھے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر آنے لگی، اسی وقت سارے کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں اس کی بیوی بھی آ گئی. جب دروازے کے پاس آئی تو اس نے یہ منظر دیکھا. اب اس نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا. جب چاروں طرف باہر نظر اڑائی تو اس پورے گھر میں اور کوئی کمرہ نہیں تھا، وہی کمرہ تھا. اس گھر کے اندر اور کوئی کمرہ نہیں تھا، کمرہ وہی تھا. وہ جو امریکن عورت تھی، وہ جو کافر عورت تھی، اس نے جب دیکھا کہ اس کمرے میں اور کوئی کمرہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا کمرہ خالی کر کے ہمیں دے دیا، خود درخت کے نیچے لیٹے ہوئے. وہ 6 کے 6 بندے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے. اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوا. آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوا. اس نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وہ بھاگتے ہوئے آئی کہ ہاں بھائی تمہیں دیکھ تمہاری تیاری شادی ہم تو پریشان تھے، تم لوگ اٹھے ہو ناشتہ واسطے. ان کا تم مجھے صرف پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کس نے کہا تم 6 بندے ہو، ہم تو مسافر ہیں، تم ہمیں جانتے بھی نہیں ہو، تم نے اپنے گھر کا ایک ہی کمرہ تھا کہ خالی کر کے تم نے ہمیں دے دیا ہے، یہ تمہیں کس نے کہا کرنے؟ اور اللہ اکبر، اس مرد مومن نے آگے سے جو بات کہی، اس نے کہا کہ تمہیں ایسا کرنے کو کس نے کہا؟ ہم تو مسافر ہیں، ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دوست ہو نہ کچھ ہو، ہم تو مسافر تھے، تمہیں لوٹ بھی سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، تم نے اپنے کمرہ خالی کر کے اپنے اہل و عیال لے کر باہر بیٹھ گئے ہو، تمہیں یہ کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کرنے کا میرے رب نے کہا ہے، رب کے قرآن نے کہا، میرے مصطفیٰ کے فرمان نے. اس نے کہا کہ مجھے یہ تربیت ہے. اس نے کہا یہ کون سا دین ہے جو تمہیں یہ کہا؟ اس نے کہا دین اسلام. اس نے کہا یہ کون سا پیغمبر ہے جو تمہیں یہ بتاتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جناب محمد علیہ مصطفیٰ، آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم مسافر ہو، تم مسافر ہو. ارے ہمارے دین میں تو مسافروں پر زکات بھی واجب ہو جائے. تم مسافر ہو. تو اس نے کہا تم نے کہا ہم نے ایک رات گزار دی باہر، تو کیا ہوا؟ تمہاری تو تھکاوٹ اتر گئی. اس نے کہا لیکن میں تو تمہارے مذہب کا بھی نہیں ہوں. اس نے کہا کیا ہوا؟ ہو تو تم اسی اللہ کے بندے. اس نے کہا تم تو جانتے بھی نہیں ہو. اس نے کہا نہیں جانتا، نہیں مانی، کوئی بات نہیں، ہمارا دین تو چلتا ہی توکل پر ہے. میں نے اس نیت سے تمہیں اندر جگہ دی ہے کہ تم آج اندر سو جاؤ، تم آرام کی نیند سو گے، انشاءاللہ میرا رب مجھے جنت میں آرام کی نیند سلائے گا. ہم نے ایک روز بار، اب یہ میں بتانا بھول گیا کہ وہ سردی کا موسم بھی ہے، وہ گرمی نہیں ہے کہ آرام سے پڑے ہو کوئی بات، بہت زیادہ سردی کا موسم. میں نے بتایا میں بسترے لگا کے دیا ان کو اوپر لینے کے خلاف ہر چیز ان کو دی، اور خود بار سردی میں لے لو. جیسے ہی اس کپل نے، اس میاں بیوی نے ان کی یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو جاری. وہ بھول گیا اپنے ویکیشن کو. اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ قرآن کی نصب ہے.
قرآن لیا، اس نے کہا اور کیا چیز لینی ہے؟ اس نے کہا حدیث کی کتب یہ لینی ہے۔ وہ گیا اپلیکیشن میں 2 مہینے اس نے اپنے 2 مہینے کہتا رب کعبہ کی 2 مہینے میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے نہیں دیکھا۔ میں نے 2 مہینے قرآن کا مطالعہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مطالعہ کیا، اور اسی وقت جس وقت بات سمجھ پہلی دن ہی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن جب حقیقت پتہ چل گئی اسی وقت گیا کلمہ پڑھا، اسی وقت گیا کلمہ پڑھا، بیوی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور تب سے لے کر اب تک الحمدللہ ہم دین اسلام کو فالو بھی کر رہے ہیں بلکہ اس کی پہچان بھی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ایک مومن، ایک ایمان والا اگر ایک دن رات باہر گزار لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کی قسمتیں بدل دیتا ہے۔ اگر ایک سچ بول دے، ایک تربیت کر دے تو کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتنے سارے مسجد میں لوگ اگر ایک ایک کر کے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ غلام بن جائے گا۔ یہ ہے سبق جو مرشد نے پڑھا ہے، اور سب سے بڑا مرشد وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سبق وہاں سے پڑھا ہو پھر وہ سبق دلوں میں اترنا چاہیے، وہ تربیت ہونی چاہیے، وہ اخلاق ہونا چاہیے نا، وہ اخلاص ہونا چاہیے نا، وہ کردار ہونا چاہیے نا، وہ نگاہیں ہونی چاہیے نا، وہ قدم ہونے چاہیے نا، وہ ہاتھ ہونے چاہیے نا، وہ زبان ہونی چاہیے جو صرف اور صرف زبان بھی، ہاتھ بھی، نگاہ بھی، چال بھی، ڈھال بھی، سب اسی کے حکم کے مطابق ہو جائے گا۔ اور جس دن یہ ہو جائے گا تو اہل ایمان کو اپنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اہل ایمان کو کسی کو یہ نہیں بتانا چھوڑے گا کہ بھئی ہم نے یہ کام نہیں کیا، دنیا خود مانے گی یہ مسلمان ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہے، اس کی زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، یہ کسی کا برا چاہ نہیں سکتا، اسے تو گھٹی میں ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل چکی ہے، اب یہ کسی کا برا کر نہیں سکتا۔ اب عزیز وقار یہ ہے کردار غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیتی ہے محبت مصطفیٰ۔ اگر آپ یہی کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آج کے بعد اپنے کردار کو بھی اتنا اعلیٰ کریں، اپنے اخلاق کو بھی اتنا کریں، مسکراہٹیں بانٹنے والے بن جاؤ، محبت بانٹنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کو توڑنے والے نہیں، گھروں کو برباد نہ کرو، گھروں کا آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے، تم کسی کے گھر کو آباد کرو اللہ تمہارے پہلے دل کو آباد کرے، تم کسی کا برا چاہو گے سب سے پہلے برا تمہارا ہی ہوگا، کیا کرنا ہوا تو آگے تو ہوگا ہی ہوگا، تم کسی کی تباہی چاہو گے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے بربادی تمہاری شروع ہوگی، کسی کے لیے زبان چاہو گے، کسی کے پاؤں کھینچو گے، سب سے پہلے اس جگہ پہ دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اس بارگاہ میں اگر پاؤں واپس کھینچیں گے، یعنی جو اللہ کی طرف جا چکی ہے، جو تم نے نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے اللہ کا ذکر کر کے اتنا اوپر تک پہنچے ہو، کسی کا برا چاہو گے تو اسی کے نیچے آنا شروع ہو جاؤ۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ انتظار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور شابہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے بھی اپنے دلوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی غلامی جو صحابہ کرام نے کی، وہی غلامی جو ان لوگوں نے کی جنہوں نے ساری دنیا پر حکومتیں کی، آج ہم نے وہ غلامی چھوڑ دی ہے، آج ہم اسی لیے غلام بن کر بیٹھتے ہیں۔ اگر غلامی سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز تمہیں غلامی سے نکال سکتی ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس کسی کا حکم چل رہا ہے تو وہی غلامی ہے، نہیں، میں اس غلامی کی بات نہیں کر رہا، میں اس غلامی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نفس کے غلام ہیں، میں وہ تلوار والی غلامی نہیں ہے، تم کسی پر کام کر رہا ہو اس کو جوتے پڑھ رہے ہو، نہیں، تمہارے ساتھ تم جو اپنے کام کرتے ہو تم کہو کہ میں کس کا غلام ہوں، مجھے تو کسی کی غلامی نہیں ہے، نہیں، تم بھی غلام ہو، تم اپنے نفس کے غلام ہو، جو تمہارا نفس ہے تمہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دیا، اس نے تمہیں اپنوں سے دور کر دیا، اس نے تمہیں جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا، اس نے تمہیں دغا دینے پر مجبور کر دیا، اس نے تمہیں چوری اور ڈاکہ ڈالنے پر مجبور کر دیا، اس نے تمہیں اپنے جو حقدار بنتے ہیں ان کا حق چھیننے پر مجبور کر دیا، اس نے تمہیں اللہ پاک کے آگے جھکنے سے، میں اس غلامی کی بات کر رہا ہوں، اس غلامی سے نکل رہا ہوں۔
اس غلامی سے نکل آؤ. اور اگر اس غلامی سے کوئی نکال سکتا ہے تو شیخ کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو صحیح معنی وہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ تقدیر ایسی ہے، وہ بات ایسی بتاتا ہے، وہ در ایسا دکھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے ساتھ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر زمان اللہ پاک اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نور والے سے اللہ پاک نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز اور، نسبت والے نسبت والے ہو جاؤ تاکہ تمہارا شمار بھی ان کے غلاموں میں ہو جائے. کوئی شخص کی بے نسبت نہ رہے، کیونکہ جو نسبت والے ہیں وہ مافیض ہیں، جو نسبت والے نہیں ہیں وہ بے فیض ہیں، کیونکہ ان کا گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. ہر چیز کے لیے استاد ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے. تمہیں کسی نے کام سیکھنا ہے نا، مستریوں کا کام سیکھنا ہے، ٹائلیں لگانے کا کام سیکھنا ہے، پلسٹر کرنے کا کام سیکھنا ہے، تم نے پلمبنگ کا کام سیکھنا ہے، تم نے الیکٹریشین کا کام سیکھنا ہے. یہ سارے کاموں کے لیے تمہیں استاد ہونا ضروری ہے. تم نے اسکول کے اندر جانا ہے، تمہارے اساتذہ استاد ہونا ضروری ہے نا، جس نے کتابیں پڑھنا. مسجد میں آنے قرآن سیکھنے کے لیے استاد ہونا ضروری ہے. اسی طرح یہ دل کا تزکیہ کرنے کے لیے، نفس کا تزکیہ، نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنے اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے تمہیں کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، تمہیں کسی رہبر کی ضرورت ہے، تمہیں رہنما کی ضرورت ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا کبھی بھی جتنی مرضی سجدہ ریزیہ کر لو وہ نہیں کرے گا، جتنا مرضی اس کے راستے پر چل پڑو. کیونکہ یہ تو فرمان کہہ دیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ کھیل جاتا ہے. ہمارے کسی نہ کسی ہاتھ میں ہاتھ ہونا چاہیے، جس جگہ پر دل کرتا ہے، جس جگہ پر دل کرتا ہے. لیکن کسی کے ہو جاؤ، کسی کے مرید بن جاؤ، کسی کو اپنا بنا لو، کسی کی بیعت کر لو، جس پر دل کرتا ہے اس کی بیعت کر لو، بے مرشد نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامل مرشد عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحبت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.